محترم سامعین، اس درس میں مجھے آپ کی خدمت میں یہ معنی پیش کرنی ہے کہ اہل بیت کا مصداق کون ہے، اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں قرآن سے آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کروں گا۔ یہ بات قرآن حکیم میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ اس کے پاس وہ ملائکہ آئے جو جا رہے تھے قوم لوط کو عذاب میں پکڑنے، سزا دینے کے لیے۔ تو وہ پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اس کا ذکر قرآن حکیم نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ابراہیم کے پاس ہمارے رسول، ہمارے فرشتے آئے خوشخبری دینے۔ قالوا سلاما قال سلام۔ خیر، یہ بات لمبی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، جب اس کا میزبانی کا کھانا نہیں کھا رہے تھے، ابراہیم پریشان ہو گیا، تو پریشانی میں ملائکوں نے ابراہیم سے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ڈرو مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسی اس خوشخبری کے اوپر۔ خوشخبری بڑی لمبی تھی۔ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، ملائکوں نے کہا تجھے بیٹا اسحاق پیدا ہوگا اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی پیدا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عجوز، کیا میں اس بڑھاپے میں بچہ جنوں گی؟ وَأَنَا عجوز، میں تو بوڑھیا ہوں۔ وَهَذَا بَالِي شیخا، یہ میرا شوہر بھی تو بوڑھا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عجیب، یہ تو عجیب خوشخبری دے رہے ہو تم۔ اس پر ملائکوں نے جواب میں کہا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا تو اللہ کے قانون سے ڈر رہی ہے؟ اللہ کے قانون میں تو بیٹے جننے کی عمر میں ہے، تو عمر سے باہر نہیں گئی ابھی، تیرا شوہر بھی طاقت ہے بیٹا پیدا کرنے کی۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں ہوں تمہارے اوپر اور برکتیں ہوں تمہارے اوپر، اہل البیت، اے گھر والو۔ ملائکوں نے ابراہیم اور اس کی بیوی کو کہا کہ تمہارے اوپر اے گھر والو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو بیوی اور شوہر جو ہے یہی اہل بیت ہوئے۔ اہل بیت میں معنی ہے گھر میں رہنے والا۔ تو انہ حمید مجید، اللہ تعالیٰ برتر مرتبے والا ہے، حمید ہے، اس کی حکومت لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ تو اہل بیت شوہر بیوی گھر میں بیٹھے تھے، وہ ہو گئے جو گھر میں ہوگا۔ اہل بیت کی لفظی معنی ہے گھر والا، تو گھر میں یہ دو تھے۔ تو بیوی کو آج کئی لوگ اہل بیت میں شمار نہیں کر رہے، اہل بیت کی معنی سے بیویوں کو نکال رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے ان کا، وہ ہر ایک جانتا ہے کہ انہوں نے اہل بیت، ان کو تصور کیا ہے، ان کو شمار کیا ہے، جو ان کے نام بھی اعتراض کے لائق ہیں کہ وہ قرآن کے موافق ان کے نام بھی نہیں ہے۔ تو اہل بیت، اگر فرض کرو بیٹی اہل بیت میں سے ہے، اتنے تک اہل بیت میں سے ہے جتنے تک اس کی شادی نہیں ہوتی۔ شادی ہونے کے بعد وہ جب شوہر کے گھر میں جائے گی تو اہل بیت اس شوہر کی شمار کی جائے گی۔ باپ کے یہاں سے چلی جانے کے بعد وہ اہل بیت نہیں ہے،
اہل بیت کی معنی ہی جب گھر میں رہنے والا ہے تو اس میں بیوی تو لازماً ہوتی ہے۔ یہ بات ہمارے لوگ ضد کیے بیٹھے ہیں کہ اہل بیت کی معنی میں بیٹی شمار ہوگی۔ یہ حوالہ آپ نے جو ابھی ملاحظہ کیا سورت کی 73 آیت سے تھا۔ دوسرا حوالہ کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں، یہ دوسرا حوالہ کہ گھر والے ہی اہل بیت ہوتی ہیں۔ سورت احزاب کی آیت نمبر 32 سے 33 تک آپ پڑھ کر دیکھیں، جو اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی گھر والیو، خطاب یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیو، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ آؤ اگلی 33 آیت پر، وقرن فی بیوتکن، اس لیے آپ اپنے عدالتوں میں لگی رہیں، اپنے ڈیوٹیوں کے اندر، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت، اور وہ جاہلیت کا جو زیب و زینت کا شو بازی ہے، نمائش ہے، وہ نہ کریں آپ، جاہلیت الاولیٰ پہلے زمانے والی۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، صلاۃ اور زکوٰۃ کے پابند رہیں، اس کو قائم کیے رہیں۔ میں نے آپ کو ابھی کہا کہ نبی علیہ السلام کے گھر والیوں کو کہا گیا، یہ موضوع تو دوسرا ہے لیکن پھر بھی آ گیا ہے کہ نبی کی گھر والیوں کرن فی بیوتکن، اپنی عدالتوں میں ڈیوٹیوں کے اندر لگی رہو۔ تو بیوت کی معنی عدالتیں کی ہیں میں نے۔ نبی کی گھر والیاں حکمران ہیں، نبی کی بیویں بھی افسر ہیں، بیوروکریٹ ہیں، اور ان کو جو اللہ نے یہ کہا اس کا ثبوت افسر ہونے کا، بیوروکریٹ ہونے کا نبی کے گھر والیوں کا وہ ہے، یہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، قائم کرو صلاۃ کو اور دیو زکوٰۃ کو، سامان پرورش ریت کو۔ تو یہ سامان پرورش دینا صلاۃ کے ذریعے یہ حکمرانوں کی شان ہے، تو نبی کی بیویاں حکمران ہو گئی۔ حکمرانی کا دلیل آپ کو سمجھنا ہو تو سورت حج کی آیت نمبر 41 پڑھ کر دیکھیں تو صلاۃ اور زکوٰۃ حکمرانوں کے لیے قرآن نے بتایا ہے۔ تو اس طرح یہ آیت جو آگے چلی کہ اطیعوا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن فرماتا ہے، نبی کے بیویوں کو کہتا ہے کہ تم ڈیوٹی کرو حکومت کی، صلاۃ مانا ڈیوٹی کرو، زکوٰۃ دو، لوگوں کو اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ اللہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ ہٹائے تم سے رجس کو، گند کو، اے اہل بیت۔ پہلے بیوی کہا، نبی کی بیویوں، پھر کہا اہل بیت۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی کی بیویاں ہی اہل بیت ہیں۔ ہر آدمی کی بیوی اس کی اہل بیت ہے، اکیلے نبی کی بات کیا، سب آدمیوں کی بیویاں گھر میں رہنے والی ہیں، تو اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کی معنی گھر میں رہنے والی۔ یہاں ایک جملہ آ گیا جو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کی خدمت میں واضح کرتا چلوں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے، یا نبی کی گھر والیوں کو کہتا ہے، یا نساء النبی۔ آپ 32 نمبر آیت میں پڑھ کر آئے، یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیوں۔ 33 آیت میں فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ ارادہ کرتا ہے لیذہب عنکم الرجس، ہٹائے تم سے گند کو، پلیتی کو، اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو ہٹائے۔ وہ پھر انکم اہل البیت، اے اہل بیت۔ اب اہل بیت پر گند کیا تھا جو ہٹائے؟ اللہ چاہتا ہے کہ رسول کی بیویوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو ہٹائے، گند کو ہٹائے۔ وہ گند کیا ہے؟ وہ گند وہ ہے آپ نے حدیثوں میں سنا، یہ گند ہے نبی کے بیویوں پر، جو میں نے کئی حدیثیں تمہیں بتائیں کہ
ایک حدیث کے عائشہ کے پاس کوئی آدمی اس کا رضائی بھائی لے گیا کہ نبی کا غسل کرنا سکھاؤ ہمیں. نبی کے بیوی کو کہہ رہا ہے کہ غسل کرنا سکھاؤ. یہ گند نہیں ہے. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ گند لوگوں نے تم پر اچھالا ہے، اچھالیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ تم سے گند کو صاف کرتے رہیں. اس کے علاوہ بھی اور حدیثیں بھی ہیں جو نبی کے گھر والیوں کے شان کے خلاف ہیں. اگرچہ وہ گھر والیاں بھی انہوں نے جعلی نبی کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ نبی سے دشمنی رکھتے ہیں حدیثیں بنانے والے، اور نبی کے گھر والیوں سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، ان کے شان میں بری معنی والی باتیں کرتے ہیں. تو اے نبی کے گھر والیوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے گند کو ہٹاؤں، گند کو صاف کروں. یہ اللہ کا فرمان ہے اہل بیت کے. اہل بیت وہ جو نساء النبی ہیں، نبی کے گھر والے ہیں. تو نبی کے گھر والیوں کو اہل بیت سے نکالنا، کاٹنا، یہ کم علمی ہے، کم عقلی ہے، یہ تعصب ہے، یہ نفرت ہے.